بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی کلاس میں ہم نے آیت نمبر 1 سے 10 تک سورہ یاسین کو صرف تصویروں سے ہی نہیں بلکہ مثالوں سے بھی سمجھا تھا، اور آج ہم وہیں سے آگے بڑھیں گے آیت نمبر 11 سے انشاءاللہ 20 تک پڑھیں گے، کوشش کریں گے تاکہ آپ کو آسان انداز میں سب آیتیں سمجھ آ جائیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اہم بات فرمائی ہے یہاں پر، جو شخص نصیحت قبول کرے اور اللہ سے بن دیکھے ڈرے تو اسے مغفرت کی بہترین اجر کی خوشخبری سنا دیجیے۔ سبحان اللہ، ہم اور آپ اللہ کو نہیں دیکھا ہوا ہم نے اور بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، بالغیب یعنی غیب پر ایمان لاتے ہیں، تو انشاءاللہ الحمدللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور جنت میں داخل کریں گے اگر ہمارے اعمال بھی ٹھیک ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو کچھ انسانوں نے آگے بھیجا ہے، جو ان کے آثار پیچھے چھوڑ آئے ہیں، سب ہم لکھ رہے ہیں۔ یعنی آپ کا ہر عمل، ہر قدم اور آپ کے اعمال کے اثرات اللہ کے علم میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد ایک بستی والوں کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رسول بھیجے، اور پہلے 2 رسول آئے، پھر 3 آئے، اور ان کے ذریعے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، تو انہوں لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ رجوع نہیں کیا۔ یہ پیغمبر تو ان کو بلاتے رہے، لیکن لوگوں نے ان کی بات کو ماننے کی بجائے ان کی الٹا مخالفت شروع کر دی۔ تو پھر دور کنارے سے ایک بڑا دوڑتا ہوا شخص آیا، سبحان اللہ، اس کی کیا ہی خوبصورت جو ہے وہ دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے دیکھتے ہیں سورہ یاسین کی آیت نمبر 11 سے 20 تک کے لفظ بلفظ ترجمے، آسان تفسیر، تصویری انداز میں کہ وہ شخص کون تھا جو دور سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے قوم کو کیا کہا، کیا سمجھایا۔ آج کی انشاءاللہ اس سبق میں دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے آیت میں ہم یہ پڑھ چکے تھے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، جیسے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ آج کی آیت میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انما تنذروا، بے شک آپ تو ڈرا سکتے ہیں، یعنی ڈرا سکتے ہیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من اتبع الذکر، اسے جو من اتبع کرے گا، پیروی کرے جو الذکر نصیحت کی، وخشی الرحمن بالغیب، وخشی الرحمن، اور وہ ڈرتا ہو خشیت سے، ہے نا، الرحمن اللہ سے، بالغیبی غائبانہ طور پر، تو آپ تو اس کو نصیحت کر سکتے ہیں جو ڈرتا ہو اللہ سے غائبانہ طور پر۔ تو ایسے شخص کے لیے بشر، تو مغفرت ہے، بخشش ہے، خوشخبری ہے مغفرت اور بخشش کی، واجر کریم، اور اجر عظیم ملے گا ایسے شخص کو، سبحان اللہ، جو اللہ سے ڈرتا رہا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانتا رہا۔ آگے اللہ نے فرمایا انا نحن، بے شک ہم ہی، نحیی الموتى، زندہ کرتے ہیں مردوں کو، قیامت کے دن زندہ کریں گے جو قبروں میں ہیں، ونکتب، اور ہم ہی لکھ رہے ہیں، ما قدموا آثارہم، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ہی لکھ رہے ہیں سارے ان کے آثار، مینز انہوں نے جو آگے بھیجا ہے ان کے جو آثار ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو وہ بھیج رہے ہیں یا وہ پیچھے چھوڑ رہے ہیں، ہم سب کو لکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جو اعمال کر کے گئے اور پیچھے اگر نیک عمل کر کے کوئی صدقہ جاریہ کا عمل چھوڑ گئے تو وہ بھی لکھے جا رہے ہیں، اور جو صدقہ گناہ گاریہ ہے ان کا، وہ بھی لکھا جا رہا ہے، ان کے پیچھے آثار جو ان کو پڑھ رہے ہیں ان کا عذاب پہنچ رہا ہے، یا ان کے نام اعمال جو بھرا جا رہا ہے گناہوں سے، ایون نیکیوں سے بھی، تو وہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم لکھ رہے ہیں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، ہم نے اسے کیا کر رکھا ہے، لکھ رکھا ہے، احصیناہ فی امام مبین، شمار کر رکھا ہے ایک امام مبین، ایک بڑی واضح مبین کتاب، گویا لوح محفوظ میں وہ چیزیں لکھ دی گئی ہیں جو کچھ لوگ دنیا میں پرفارم کر رہے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اس شخص کا واقعہ، سبحان اللہ، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، وَاضْرِبْ لَهُمْ، اور بیان کر دو، لہم ان کے لیے، مثلاً ایک مثال، اصحاب القریہ بستی والوں کی، اذ جاء المرسلون جب ان کے پاس آ گئے رسول۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بستی والوں کی بات بیان کر دیں جب ان کے پاس رسول آئے۔ ایک ہی بستی میں سبحان اللہ 3 اللہ تعالیٰ نے رسول اور نبی بھیجے۔ جب قوم اور لوگ ہٹ درم ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے ماضی میں ایک ہی قوم کے پاس 3 انبیاء بھیجے تھے، اس لیے تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں۔ اذ ارسلنا، جب ارسلنا ارسال کرنا بھیجنا، اور جب بھیجا ہم نے الیہم ان کی طرف، مثنینی 2 کو، فکذبوہما تو دونوں کو جھٹلا لیا، فکذبوہما یعنی تکذیب کی رسوی،
فعززنا تو انہوں نے جھٹلا دیا ان دونوں کو. اللہ اکبر. فعززنا تو قوت دی ہم نے بثالث فقالو تیسرے کے ساتھ. فقالو تو انہوں نے کہا انا الیکم مرسلون بے شک ہم تو بھیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے. یعنی قوم نے نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے کے ساتھ پھر تیسرے کو تقویت بخشی. تیسرے نبی کو ان کے پاس بھیجا اور ان نبی نے جا کر کہا کہ اے قوم ہم تو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، مرسلون ہیں، ہم تو رسول ہیں، میسنجر ہیں، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں. کیا کہا قوم نے کہ قالوا ما انتم الا، قالوا انہوں نے کہا ما انتم نہیں ہو، انتم تم الا مگر کیا، بشرن ایک بشر. کہنے لگے کہ تم تو ایک بشر ہو، سمپل انسان ہو، مثلنا ہماری طرح، عام انسانوں کی طرح. وما انزل الرحمن اور نہیں نازل کیا الرحمن، الرحمن یعنی اللہ نے، من شیء کچھ بھی شے. وہ تین پیغمبروں کو بھی جھٹلا رہے تھے یہ بستی والے، نہیں مانا. تو انہوں نے کہا قوم نے کہ وما انزل الرحمن من شیء اور اللہ نے نازل نہیں کی کوئی بھی شے. ان انتم الا تکذبون نہیں مگر تم جھوٹ بولتے ہو. قوم ایسی بدبخت تھی کہ نبی کو کہنے لگے کہ تم کوئی اللہ کی طرف سے پیغمبر نہیں ہو، کوئی میسنجر نہیں ہو، تم تو جھوٹے ہو. نعوذ باللہ من ذالک. پھر فرمایا قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون. قالوا ربنا انہوں نے کہا ربنا رب ہمارا، یعلم علم رکھتا ہے، جانتا ہے، ہمارا رب ہی جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون انا بے شک ہم الیکم تمہاری طرف لمرسلون البتہ بھیجے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بنا کر رسول بھیجے گئے ہیں. بے شک یعنی لام تاکید کے لیے ہے، لمرسلون یقیناً ہم رسول ہیں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. تو وما علینا الا البلاغ المبین، وما اور نہیں ہم پر الا مگر البلاغ المبین پہنچا دینا کھلم کھلا واضح. تو قوم پھر بھی نہ مانی تو انہوں نے کہا ہمارا کام تو ہے تمہارے طرف پیغام پہنچا دینا. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اختیار میں ہدایت نہیں ہے، انسان کے اختیار میں بات پہنچا دینا ہے. یہ چوائس ان کی ہوتی ہے کہ وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں سامنے والے. تو ایسی بدبخت قوم تھی، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا لیکن ان کی بات نہ مانی. آگے کیا کہا قالوا تو انہوں نے کہا انا بے شک ہم تطیرنا بکم منحوس پاتے ہیں تمہیں یا منحوس سمجھا ہے ہم نے بکم تمہیں. وہ قوم کہنے لگی انبیاء کو نعوذ باللہ کہ ہم نے تمہیں منحوس پایا ہے، ہم نے تمہیں سمجھا ہی نہیں ہے نبی. اللہ اکبر. لئن لم تنتہوا لم البتہ کے لئے ان اگر، لم کا مطلب نہیں یا نہ، تو لئن لم اگر تم نہ تنتہو انتہا تو کی تم نے، اگر تم باز نہ آئے. قوم کہہ رہی ہے نبیوں کو کہ اگر تم نے بات نہ مانی اور اگر تم باز نہ آئے اپنے اس دین کی دعوت سے تو ہم کیا کریں گے تمہیں، لنرجمنکم تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے، نعوذ باللہ سنسار کر دیں گے، ہم تمہیں پتھر مار مار کر شہید کر دیں گے. وَلَيَمَسَّنَّکُمْ اور البتہ ضرور پہنچے گا تمہیں، یمسن مسا چھونا تو ضرور پہنچے گا تمہیں، منا ہماری طرف سے، قوم کی طرف سے تمہیں پہنچے گا عذاب علیم عذاب المناک. تو قوم کہنے لگی کہ اگر تم باز نہ آئے نا اس دین کی دعوت سے، ہمیں ڈرانے سے، تو ہم تمہیں پتھروں سے مار مار کر شہید کر دیں گے اور ہماری طرف سے تمہیں بڑا ہی المناک عذاب اور دردناک عذاب پہنچے گا. پھر پیغمبروں نے کہا ان کو، قوم کو، کہ قالوا طائرکم معکم، نحوست یا منحوس ہم نہیں ہے بلکہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے. تو قالوا انہوں نے کہا یعنی پیغمبر نے، طائرکم کہ تمہاری جو شیطانیت ہے یا تمہاری جو نحوست ہے وہ تمہارے ساتھ ہے. اَإِن ذُكِّرْتُمْ کیا اس لیے کہ ذُكِّرْتُمْ نصیحت کیے گئے تم، کہ اس لیے تم ہمیں ایسے کہہ رہے ہو کہ ہم تمہیں صرف دین کی نصیحت کر رہے ہیں، تم جانو اب تمہارا کام جانے. بل انتم قوم مسرفون بلکہ تم تو ہو ہی ایسی قوم جو حد سے بڑھنے والے ہو، یعنی مسرفون اسراف سے ہے نا. تو پیغمبر انہوں نے کہہ دیا کہ تم تو ایسی قوم ہو جو حد سے بڑھنے والے ہو، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے. پھر اس قوم کو متنبہ کرنے کے لیے ایک اور شخص آیا، دور سے کنارے سے بھاگتا ہوا آیا، ان قوم کو سمجھانے لگا کہ اے لوگو اللہ کا نام لو، یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، میں بھی جانتا ہوں، تم ان کے اوپر ایمان لے. اتنا زبردست انداز میں اس نے کمیونیکیشن کی اس اللہ والے نے، اور ان لوگوں کو کہا کہ تم کیوں اس کو نہیں مانتے، تو اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں. دیکھیے گا کتنا خوبصورت انداز اس آدمی کا.
وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی، وجاء اور آیا من اقصى المدینة پرلے کنارے سے، المدینہ شہر کے، رجل ایک آدمی، یسعی دوڑتا ہوا، اللہ اکبر، دور کنارے سے دوڑتا ہوا ایک شخص آیا جس نے دیکھا کہ یہ جو قوم ٹھہری ہوئی ہے اس کو اللہ کے نبی کچھ بتا رہی ہیں اس قوم کو، تو یہ شخص ادھر سے دوڑتا ہوا آیا اور قوم کو کہنے لگا قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اور بولا یا قوم اتبعوا، اے میری قوم اتباع کر لو المرسلین، ان رسولوں کی۔ تو اس نے آ کر کہا کہ اے میری قوم تم اتباع کر لو ان رسولوں کی جو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ تو ان بدبختوں نے کیا کیا، اس بیچارے جو دور سے آیا تھا اس کو بھی قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر جنت میں داخل کر دیا، اور یہ جب جنت میں گیا یہ نوجوان، تو یہ پھر کیا کہنے لگا لوگوں کو کہ ادھر ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی بات ڈسکس کی کہ کہتے قال یا قوم اتبعوا المرسلین، تو یہ کہہ رہا تھا کہ کاش میری قوم کو سمجھ آ جاتی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا، سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ آیت نمبر 20 تک رہنے دیتے ہیں، آگے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔